السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ تائی اماں کے کہنے پر میں چائے بنا کر ان کے کمرے میں لے کر گئی، مگر انہوں نے پہلا گھونٹ بھرتے ہی پوری پیالی میرے قدموں میں دے ماری اور غصے سے چلا کر بولی، "یہ کامچور لڑکی، یہ کیا زہر لے کر آئی ہے؟ مجھے لگتا ہے تو مجھے مارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں تجھے جان سے مار دوں گی اگر آئندہ تو نے مجھے اتنی نمکین چائے بنا کر دی۔ انہوں نے وہ پیالی میرے پیروں کے قریب پٹخ دی، جس کی وجہ سے گرما گرم چائے میرے پیروں پر پڑی اور کچھ ہی دیر میں چھالے بننے لگے۔ پیالی کے کانچ کے ٹکڑے میرے پیروں میں پھنس گئے تھے اور میں کراہتی ہوئی بولی، "تائی، میں نے بالکل صحیح چائے بنائی تھی، میں بھلا چائے میں نمک کیوں ڈالوں گی؟" مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور اوپر سے کہنے لگی، "اب تو میرے سامنے زبان چلاتی ہے، میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔" میں نے روتے ہوئے ان سے باقاعدہ معافی مانگی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے ہی ڈانٹیں گی۔ انہوں نے کہا، "آج تو میں تجھے سبق سکھا کر رہوں گی تاکہ دوبارہ تو ایسی حرکت کرنے کا سوچے بھی نہ۔" ان کی بات سن کر میرا دل خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر چھت پر لے آئیں اور وہاں چھایا اندھیرا دیکھ کر میرا تو دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ آج پوری رات تو اس چھت پر رہ کر گزارے گی تو تجھے اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ میرے آگے تجھے زبان نہیں چلانی۔ میں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے کہ تائی خدا را یہ ظلم نہ کریں، مجھے اندھیرے میں خوف آتا ہے، مگر میرے لاکھ منت سماجت پر بھی انہوں نے میری ایک نہ سنی اور سیڑھیوں کا دروازہ بند کر کے یہ جا وہ جا۔ میں نے دروازہ بجایا، چلاتی رہی کہ تائی ایسا نہ کریں، مجھے ڈر لگتا ہے، مگر وہ بے حسی سے جا چکی تھی۔ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں، چھت پر عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، روشنی کا نام و نشان بھی نہ تھا، ہر طرف خوں کا عالم تھا۔ مجھے بچپنے سے ہی اندھیرے سے خوف آتا تھا اور شام کے وقت میں کبھی چھت پر نہیں آیا کرتی تھی۔ یہ بات انہیں اچھے سے معلوم تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے مجھے سزا دینے کی خاطر رات کے وقت یہاں بند کر دیا تھا۔ میں ایک طرف ٹانگیں موڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے ساتھ والے گھر سے شور کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے وہاں بہت سے لوگوں کا کوئی ہجوم ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھلا آس پڑوس والے گھر میں تو سالوں سے کوئی نہیں رہتا، یہاں کوئی رہنے پر تیار بھی نہیں ہوتا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ پچھلے عرصے میں جب کبھی یہاں کوئی رہنے آیا تو وہ اسی وجہ سے یہاں سے چلا گیا، کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو پراسرار آہٹیں محسوس ہوتی تھیں۔ یہاں رہنے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اکثر و بیشتر اندیکھی مخلوق کی موجودگی کا احساس کیا تھا۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں تھا، مجھے لگتا تھا سب من گھڑت افسانوی باتیں ہیں، سو میں نے کبھی اس بارے میں اتنا دھیان نہ دیا۔ مگر اب اس طرف سے آتی باتوں کی آواز سن کر میرے دماغ میں تجسس پیدا ہونے لگا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کیا اس گھر میں کوئی نئے پڑوسی آ گئے ہیں؟ آوازوں کے شور سے تو ایسا ہی لگتا تھا جیسے یہاں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں ذرا سا اٹھی مگر میرے پیر میں اٹھتے درد کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف ہوئی، چھالے اور زخموں سے خون بہنے لگا تھا، مگر تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی، اسی لیے لنگڑا کر دیوار کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی۔ وہاں مجھے صحن میں کچھ روشنی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ نیچے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ وہ لوگ کافی اونچے لمبے تھے، سب نے سفید لباس پہن رکھے تھے۔ ایک کونے میں مجھے تخت دکھائی دیا جس پر ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کی شکل مجھے ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہی تھی۔ وہ سب لوگ اس سے خاصے احترام سے بات کر رہے تھے۔ اس سے پہلے میں مزید دیکھتی، اچانک میرا پاؤں مڑا، جبکہ پہلے سے زخمی ہونے کی وجہ سے پاؤں میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، مگر میں نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں وہاں سے ہٹ کر چھت کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے اپنی اماں شدت سے یاد آئیں جو میری تکلیف پر تڑپ جایا کرتی تھی اور جلدی سے اس پر مرہم لگا دیا کرتی، مگر اب تو جیسے میں اس بھری دنیا میں اکیلی تھی، کوئی تھا ہی نہیں جو میری مدد کرتا۔ تائی اور ان کے گھر والے تو میرا چہرہ دیکھ کر بلا وجہ تل ملا جاتے، وہ بھلا کیوں مجھ پر ترس کھاتے؟ میں درد سہتی وہیں پر دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، مگر ابھی کچھ دیر گزری تھی جب مجھے لگا جیسے کوئی میرے پاس آیا ہے۔ مجھے اپنے قریب کسی کی آہٹ کا احساس ہوا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ آس پڑوس والے گھر کے صحن میں روشنی تھی، ہمارے گھر کی چھت پر اندھیرا تھا۔
پھر کچھ دیر مزید گزری تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کوئی ہے یہاں پر؟ میری تو سانس سوکھ گئی تھی کہ نہ جانے اب یہاں کون آ گیا۔ چھت کا دروازہ تو تائی جاتے ہوئے بند کر کے گئی تھی، مگر جواباً خاموشی چھائی رہی۔ جب جواب نہ آیا میں نے دوبارہ پوچھا، کون ہے یہاں؟ مگر اس کے بعد مجھے اپنے پاؤں پر کسی کا لمس محسوس ہوا، جس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، جس سے میرے زخموں کو راحت ملنے لگی۔ مجھ پر تو مانو کوئی جادو ہو گیا تھا۔ کسی اندیکھی طاقت نے مجھے جکڑ لیا، جس کی وجہ سے میں مزاحمت نہ کر سکی، نہ کوئی آواز نکالی۔ کچھ دیر مزید گزری تو ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیروں پر آہستہ سے پھونکے مار رہا ہے۔ نہ جانے اب وہ انجان شخص کون تھا، جس کی وجہ سے میری تکلیف دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی۔ مجھے بس اب سفید لباس میں ایک خیولہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے لمس نے مجھ پر ایسا سحر طاری کر دیا کہ سکون کے باعث میری آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں میں نیند کی وادیوں میں کھونے لگی، مگر میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کون تھا میرا مسیحا، جس نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی، مگر وہ تو بغیر کچھ بولے وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میری نظر فوراً اپنے پاؤں پر گئی، جنہیں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اب وہاں کوئی زخم یا چھالے نہیں تھے، میرے پیر ٹھیک تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ رات تک تو یہ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ میرے ذہن میں کل رات اس انجانے لمس اور انجانے شخص کا خیال آیا، جس نے میرے پاؤں پر پھونک ماری، مگر ایسا کرنے سے زخم کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر اس انجان شخص کے پاس کوئی پراسرار طاقت تھی جس کی مدد سے اس نے ایسا کیا؟ یہ سوچتے ہی میرے ذہن میں خوف طاری ہونے لگا۔ میں جلدی سے تائی کی آواز پر نیچے بھاگی، نہ جانے اب قسمت کون سا موڑ مڑنے والی تھی۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میری پیدائش ایک غریب گھر میں ہوئی۔ ابا مزدور تھے، ان کی جتنی بھی دہاڑی لگتی پوری کی پوری وہ نشے کرنے میں لگا دیا کرتے۔ گھر میں تو وہ ایک ڈھیلا نہ دیتے۔ ان کو نشے کی لت شادی سے پہلے کی تھی۔ پھر میری دادی نے ان کی شادی کروا دی کہ شاید ابا سدھر جائیں، مگر یہ دادی کی بھول ثابت ہوئی۔ شادی کے بعد بھی وہ ویسی ہی زندگی گزارنے لگے تھے۔ جب تک دادا زندہ تھے تو کچھ نہ کچھ کام کر کے گزارا ہو جاتا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو حالات فاقوں تک آ گئے۔ مجبوراً اماں کو سلائی کڑھائی کا کام شروع کرنا پڑا۔ پھر جب بھی میری پیدائش ہوئی تو خرچے اور بڑھ گئے۔ اس مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر گزارا ناممکن ہوا جاتا تھا۔ دادی کے جانے کے بعد ابا بالکل ہی انجان ہو گئے۔ وہ گھر میں بہت کم آتے تھے، ہر وقت اپنے عیاش یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارتے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ اسی طرح ایک دن خبر ملی کہ ابا نشے کی حالت میں گاڑی سے ٹکر ہونے پر وفات پا گئے ہیں۔ یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ بھلے وہ ہم سے غافل رہے، ہماری کوئی ذمہ داری آج تک نہ اٹھائی، مگر ان کا سایہ سر پر ہونے کی وجہ سے کم از کم ہمیں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ یہ دنیا اکیلی عورت کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں۔ پھر گھر بھی کرائے کا تھا۔ اماں محنت کر کے سارے خرچے پورے کرتی، مگر وہ بھی آخر کب تک یہ سب سہ سکتی تھی؟ ان کی زندگی میں آج تک کوئی سکھ بھرا دن نہیں آیا تھا، نہ ہی اس شادی نے انہیں کسی قسم کی خوشی دی۔ اب بھی اکیلے سب سنبھالتے ہوئے ان کی بس ہو گئی۔ ان کی کمر اور جوڑوں میں تکلیف رہنے لگا تھا۔ پھر جب وہ مزید کام نہ کر سکی تو کرایہ دار نے، مالک مکان نے ایک رات ہمیں یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ میں تم لوگوں کو مفت میں اپنے گھر میں رہنے نہیں دوں گا، جاؤ جا کر اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈو۔ اور پھر مجبوراً ہمیں آدھی رات کو تایا کے گھر آنا پڑا۔ تایا تو کام کی وجہ سے شہر میں ہوتے تھے، جبکہ تائی نے ہمیں دیکھ کر منہ بنا لیا۔ وہ کسی صورت ہمیں اپنے گھر میں جگہ دینے پر راضی نہ تھی۔ اماں ان کے قدموں میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر واسطے دینے لگی، بھابھی آپ جو کہیں گی میں کروں گی، بس ہمیں یہاں کسی کونے میں جگہ دے دے، میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں زمانے کی ٹھوکریں کھاؤں۔ اماں کو خود سے زیادہ میری فکر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ اماں اچھے سے جانتی تھیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، اور میری عمر اس وقت 10 سال تھی، مگر زمانے نے مجھے اتنی سی عمر میں ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے ہم تائی کے گھر رہنے لگے۔ انہوں نے اس شرط پر ہمیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی کہ ہم ان کی ہر بات مانیں گے، سارے کام بغیر چوں چرا کیے کریں گے۔ اماں نے حامی بھر لی، مگر اماں کی دن بدن بگڑتی طبیعت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہوتا تھا۔ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا میں اماں کی مدد کرتی،
اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تو تائی مجھے بھون کر رکھ دیتی، اماں میرے زخموں پر مرہم لگاتی، مگر کچھ ہی مہینوں بعد مجھ کم عمر پر مانو ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، جب ایک رات خاموشی سے اماں اپنی دنیا میں جا چکی تھی۔ میری تو جیسے کائنات اجڑ گئی، اب اس گھر میں میرے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہ بچا تھا۔ تائی کو تو جیسے کھلی آزادی مل گئی تھی، انہوں نے باقاعدہ مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ میں چپ چاپ ان کی ہر بات مانتی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی دھمکی دیتی، مجھے یہی ڈر رہتا کہ میں کیا کروں گی۔ میری تو کوئی تعلیم بھی نہ تھی کہ مجھے کوئی کام ملتا۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا، کرتے کرتے میں 16 سال کی ہو گئی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میری خوبصورتی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میری گوری ملائی جیسی رنگت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ جاتا۔ تائی کی بیٹی سارا مجھ سے جلتی، کیونکہ وہ ایک معمولی نقوش رکھنے والی سانولی لڑکی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تو کسی نہ کسی بہانے سے میرا مذاق اڑاتی، مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے بغیر کسی وجہ کے تائی سے میری شکایت کر دی کہ میں نے اس کے کپڑے صحیح سے استری نہیں کیے، حالانکہ میں نے کام ٹھیک کیا تھا۔ مگر تائی نے اپنی بیٹی کی بات مان کر مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا، تیری جرت کیسے ہوئی میرے گھر پر رہ کر تم میری بیٹی کا کام کرنے سے کوتاہی برتے گی؟ میں نے معافی مانگی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیں۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود میں نے معافی مانگی، کیونکہ یہی میرا نصیب تھا۔ اسی شام تائی نے چائے میں نمک زیادہ ہونے پر مجھے چھت پر بند کر دیا۔ میں تو اگلی صبح جاگ کر سکتے میں آ چکی تھی کہ آخر کیسے میرے پیر پر بنے چھالے اور زخم راتوں رات غائب ہو گئے۔ یہاں تو میرا کوئی ہمدرد نہیں تھا، تو پھر کون آخر مہربان پیدا ہو گیا تھا؟ اس کے بعد تائی نے کہا، کس سوچ میں گم ہے تو مہارانی؟ سارے کام کیا تیری ماں آ کر کرے گی؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، جی میں کرتی ہوں، مگر ذہن میں کل رات کا منظر ابھی بھی گھوم رہا تھا، جب پڑوس والے گھر میں کوئی تقریب تھی۔ میں نے صحن میں جھاڑو لگاتے وقت تائی کی طرف دیکھا جو چارپائی پر بیٹھی تھی، پھر ان سے پوچھا، تائی کیا ساتھ والے گھر میں نئے لوگ آ گئے ہیں؟ ارے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، تجھے کیا کرنا ہے یہ جان کر کہ وہاں کون آیا کون نہیں؟ اپنے کام سے کام رکھ۔ ان کے اس جواب پر میں خاموش ہو گئی۔ ان کی باتوں سے لگتا تھا جیسے انہیں کچھ نہیں پتا۔ پھر میں دن بھر صفائی میں لگی رہی۔ دوپہر کو کھانے سے فارغ ہوئی تو تائی نے کہا، جا جلدی سے چھت پر کچھ کپڑے پڑے ہیں وہ دھو۔ میں پہلے ہی کام کر کے سخت تھک چکی تھی، مگر انہیں انکار کرنے کا مطلب تھا کہ اپنی شامت خود بلوانا۔ میں تھکے قدموں کے ساتھ چھت پر آ گئی، مگر وہاں آ کر مجھے لگا جیسے کوئی سایہ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے وہم جانا اور کپڑے دھونے لگی، مگر کام کے دوران مسلسل ایسا لگتا رہا جیسے کوئی تو میرے قریب کھڑا ہے، کیونکہ مجھے تیز دھوپ میں اپنے عقب میں سایہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ مگر جب بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی سایہ غائب ہو جاتا۔ میں نے جلدی سے کام پورا کیا، تار پر کپڑے ڈالنے کے بعد نیچے کی طرف بھاگنے لگی، مگر اچانک میری نظر چھت پر موجود اس کمرے پر پڑی جو کہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ وہ ایک طرح سے اسٹور روم تھا جس میں گھر کا فالتو سامان موجود تھا، مگر تائی نے کبھی کسی کو وہاں جانے نہ دیا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی کبھی ادھر نہ گئی تھی، کیونکہ تائی نے سخت دھمکی دے رکھی تھی، مگر آج اس کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میرے قدم اپنے آپ رک گئے تھے۔ میرے دماغ میں آیا، کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ کیا کوئی آیا تھا یہاں؟ اگر تائی کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی آ کر گیا ہے تو وہ بہت غصہ کریں گی اور سارا الزام مجھ پر عائد کر دیں گی، کیونکہ میں ہی چھت پر کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسٹور کی طرف قدم بڑھائے تاکہ دروازہ بند کر دوں، مگر اندر کا ماحول دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی، کیونکہ یہاں بڑے بڑے جالے تھے، اندھیرا گپ تھا، بس ایک ہلکا سا بلب جل رہا تھا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے نکلنے لگی کہ ایک دم سے میری نظر ایک میز کے اوپر پڑے سیاہ ڈبے پر پڑی۔ ڈبے کو تالا لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے کچھ عجیب لگا کہ بھلا اس کمرے میں تو سارا کباڑ کا سامان تھا، تو اس فالتو ڈبے کو تالا کیوں لگایا ہے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہا کہ جا کر دیکھتی ہوں آخر ایسا کیا راز ہے یہاں جو تائی کسی کو قدم نہیں رکھنے دیتی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ میں یہاں آئی تھی تو یقیناً وہ مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ڈبے کے قریب آئی جو مکمل سیاہ رنگ کا تھا۔
اس پر بڑا سا تالا دیکھ کر سوچا کہ آخر کیا ہو سکتا ہے اس میں۔ اس سے پہلے میں اسے ہاتھ لگاتی اچانک میرے بال کسی کی گرفت میں آ گئے۔ مڑ کر دیکھا تائی لال بھبوکا چہرہ لیے مجھے گھور رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھے سالم نگل جائیں گی۔ کمبخت لڑکی، تیری یہ مجال کہ تو میرے منع کرنے کے باوجود اس کمرے میں آ گئی۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے بالوں سے کھینچ کر نیچے لے آئیں اور مجھے خوب مارا۔ میں نے ان سے التجا کی کہ خدا را کچھ نہ کہیں۔ دروازہ کھلا تھا، میں بس اسے بند کرنے گئی تھی اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا، مگر وہ تو جیسے طیش میں پاگل ہوئی تھی۔ نہ جانے انہیں کس بات کا غصہ تھا کہ وہ بغیر رکے بغیر سنے مجھے مارتی رہیں۔ آخر کار جب خود تھک کر ہلکان ہو گئیں تب جان کر انہوں نے میری جان چھوڑی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں بھی روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ تائی کی مار کی وجہ سے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ان کے ایسے رویے کی وجہ سے میں مزید مشکوک ہو گئی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ ہر صورت جان کر رہوں گی آخر وہ ایسا کون سا راز چھپا رہی ہیں۔ کچھ تو بہت بڑا سچ ہے جو سب کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ میں ہی یہ سب سوچتے ہوئے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر کچھ دیر گزری تھی کہ مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی ہے۔ اٹھ کر دیکھا کوئی نہ تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا کہ ابھی تو میں نے کھڑکیاں دروازے بند کیے تھے، تو یہ سب کس نے کھول دیے؟ اس کا مطلب کوئی تو آیا تھا میرے کمرے میں۔ تبھی تو مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے لائٹ جلائی مگر ہر طرف دیکھنے کے بعد بھی کوئی نہ نظر آیا۔ اس سب کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے بعد بھی مجھے بہت دیر تک نیند نہیں آئی۔ فجر کے قریب میری آنکھ لگی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد تائی میرے سر پر دندناتی ہوئی آئیں اور چادر کھینچ کر بولی، چل اٹھ لڑکی، پورا دن سو کر گزارنا ہے تو نے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ان سے پوچھا، کیا ہوا تائی؟ ابھی تو بہت صبح ہے۔ انہوں نے کہا، آج میرے کچھ مہمان آئیں گے، فوراً اٹھ اور کام پر لگ جا۔ پہلے پورے گھر کو صاف ستھرا کر، اس کے بعد تجھے کھانا پکانا ہوگا۔ چل جلدی نکل بستر سے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے گھر والوں کے لیے ناشتہ تیار کیا، گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اس کے بعد تائی نے مجھے کہا، بازار سے کھانے کا سامان لے کر آ جا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ وہاں سامان لیتے وقت میری نظر محلے کی ایک عورت پر پڑی جن کا نام خالہ شبانہ تھا۔ ان کو آس پڑوس کی سب خبروں کا پتہ ہوتا۔ میں نے سوچا ان سے پوچھتی ہوں پڑوس والے گھر کے بارے میں۔ میں نے سلام دعا کے بعد جب کہا، خالہ کیا آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی نئے پڑوسی آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں عالیہ بیٹی، ایک آدمی وہاں آیا تو ہے، مگر وہ کسی سے بات چیت نہیں کرتا، پورا دن گھر میں ہوتا ہے، رات گئے لوٹتا ہے، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ کیا وہ اکیلا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر میں کوئی نہیں؟ نہیں بیٹی، وہ شخص اکیلا رہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں واپس گھر آ گئی، مگر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اس رات تو میں نے پڑوس کے گھر میں بے شمار لوگوں کو دیکھا تھا، اب اس کے اکیلا رہنے کا سن کر مجھے وہ منظر کھٹکنے لگا۔ جب میں گھر واپس آنے لگی میری نظر پڑوس کے مکان پر پڑی۔ وہاں اس مکان کے گیٹ پر بوڑھی عورت کھڑی تھی، مگر جوں ہی اس نے مجھے دیکھا جلدی سے گیٹ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں تو حیرت سے سن ہو گئی، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ شبانہ خالہ نے تو کہا تھا کہ اس گھر میں صرف ایک آدمی اکیلا رہتا ہے۔ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے اس بوڑھی عورت کو دیکھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی، ایسا لگا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو، مگر مجھے دیکھ کر وہ گھبراتے ہوئے مکان کے اندر چلی گئی۔ مجھے اس کا رویہ عجیب لگا تھا۔ اس کا مطلب اس گھر میں کوئی تو ایسا راز موجود تھا جو سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی مگر ذہن بوڑھی عورت کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ کیا پتہ اسے میری مدد کی ضرورت ہو؟ میں تو ہمیشہ سے نرم طبیعت، نرم دل لڑکی تھی، کسی کو بھی مصیبت میں پا کر فوراً مدد کرنے پر تیار ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد تائی نے مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا، ارے مہارانی جلدی سے ہاتھ چلا۔ پھر میں فوراً پھرتی سے کھانا پکانے میں لگ گئی۔ تائی نے مجھے معمول سے کافی زیادہ کھانا پکانے کا کہا تھا۔ ان سب کاموں سے فارغ ہوئی شام ہونے کو آ گئی تھی۔ میں نے باہر دسترخوان پر کھانا لگایا۔ تائی میرے پاس آئی اور کہا، اب تو اپنے کمرے میں چلی جا، اور خبردار اگر میرے مہمانوں کے ہوتے ہوئے تو نے کمرے سے باہر قدم بھی نکالا۔ مجھے تائی کا رویہ کچھ غیر معمولی لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی انہوں نے ایسی بات نہ کی تھی۔ آخر ان کے ایسے کون سے مہمان تھے جنہیں وہ مجھ سے چھپا کر رکھنا چاہتی تھی؟ میں نے تائی کے لباس پر غور کیا تو انہوں نے اس وقت
کالے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ان کی آنکھیں بھی بہت لال ہو رہی تھیں۔ میں خاموشی کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میرا کمرہ کافی کونے میں تھا اور صحن سے فاصلے پر، مگر اس کے باوجود مجھے مردانہ آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گئی کہ یقیناً یہ تائی کے مہمان تھے۔ اس رات باہر کالے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دل گھبرا رہا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازیں ایک دم سے بہت تیز اور بھیانک ہو چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا تائی کسی کو غصے میں کچھ کہتی ہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی دوسری پراسرار زبان میں بات کر رہی تھیں۔ میں اپنے دروازے کو اچھے سے بند کر کے ایک طرف چٹائی پر بیٹھ گئی۔ ڈر کے مارے میں نے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے کمرے کے باہر ہیولا دکھائی دیا۔ میں پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی کہ آخر باہر کون تھا۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ اچانک سے دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے چیخ کو روکنے کے لیے ہاتھ منہ پر جما لیا۔ یہ کون تھا؟ کہیں تائی کا کوئی مہمان تو نہیں؟ مجھے اٹھ کر ہر حالت میں دیکھنا تھا۔ اگر باہر تائی ہوئی تو یقیناً وہ میری خوب شامت لے آتی دروازہ نہ کھولنے پر۔ مگر جوں ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری نظر اسی ہیولے پر پڑی جو چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر جانے لگا۔ میں نے گھبراتے ہوئے آواز لگائی، رکیے، آپ کون ہیں؟ اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر تھا اگر تائی کو پتہ چلا کہ کوئی گھر میں گھسا ہے تو اس بات کا الزام بھی مجھ پر آئے گا۔ میں اس کا پیچھا کرتی چھت پر بھاگی، مگر اوپر آنے کے بعد مجھے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا، یا آخر میرے ساتھ ہوتا کیا جا رہا ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو نظر پڑوس والے مکان کی طرف گئی۔ میں جلدی سے دیوار کی جانب گئی تو ہیولا اسی طرف موجود تھا، مگر میرے دیکھتے ہی اچانک سے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ وہ پراسرار سایہ اسی گھر سے آتا تھا۔ جو باتیں لوگوں نے اس مکان کے بارے میں پھیلائی تھیں شاید وہ سچ تھیں۔ کہیں یہ ہیولا اسی نئے پڑوسی کا تو نہیں جسے آج تک میں نے نہیں دیکھا، مگر شبانہ خالہ کے مطابق وہ کافی عجیب آدمی تھا۔ میں مزید جھانک کر جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ ہی دیر میں ہمارے گھر کے اوپر سیاہ چمگادڑوں کا گچھا جمع ہو گیا۔ وہ میرے سر پر اڑ کر بھیانک انداز میں چلانے لگی۔ میرا حال تو ایسا ہو گیا کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بجلی کی پھوٹی سے نیچے بھاگی۔ کمرے کے قریب تائی کھڑی تھی۔ ان کی لال آنکھوں سے مجھے خوف آیا۔ کہاں تھی تو لڑکی؟ منع کیا تھا نا کمرے سے نہ نکلنا، اور تو چھت پر کیا کرنے گئی تھی؟ تائی، مجھے کمرے کے باہر ایک سایہ دکھائی دیا تھا۔ وہ چھت پر جا رہا تھا، میں بس اسے دیکھنے آئی تھی۔ میری بات سن کر تائی نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہے آخر؟ میرا گھر آسیب زدہ ہے؟ اب تو ایسی باتیں بنائے گی میرے گھر کے بارے میں؟ اتنے سالوں سے میرے گھر میں رہتے ہوئے تجھے کبھی کچھ دکھائی دیا جو اب تو یہ سب بول رہی ہے؟ میں یہ بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد تائی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جو مہمان تھے وہ بھی ان کے ساتھ کمرے میں تھے۔ نہ جانے وہ لوگ ایسا کون سا خفیہ کام کر رہے تھے جو تائی اتنے طیش میں تھی۔ میں کمرے میں آنے کے بعد بستر میں گھس گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج ایک ہی دن میں میرے ساتھ اتنے سارے پراسرار واقعات پیش آ گئے تھے کہ میری دھڑکن حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی بہانے سے پڑوس والے گھر میں جاؤں گی تاکہ پتہ کر سکوں کہ آخر وہاں کون رہتا تھا۔ میں ان سب باتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اب تو وہ پراسرار سایہ میرے کمرے تک آ چکا تھا۔ مجھے ہر صورت میں جاننا تھا۔ میں سارے کام ختم کر کے تائی کے پاس گئی تاکہ گھر میں کھانے کا سامان ختم ہو گیا ہے، لے کر آتی ہوں۔ یہ وقت تائی کے آرام کرنے کا تھا، سو انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ ایک پلیٹ میں دال اور روٹی لے کر میں پڑوس والے گھر چلی گئی۔ مکان کا دروازہ بے حد قدیم تھا، یوں لگا جیسے سالوں سے اس کی مرمت نہیں کی گئی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دستک دی، مگر کوئی کھولنے نہ آیا۔ پھر سے دستک دی تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت مجھے دیکھ کر زرد ہونے لگی۔ میں نے سلام کر کے پوچھا، اماں جی، میں یہ دال اور روٹی آپ کے لیے لائی تھی۔ میں نے سنا ہے آپ لوگ یہاں نئے آئے ہیں۔ میں یہاں ساتھ والے مکان میں رہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں جانتی ہوں عالیہ، تم ساتھ والے گھر سے آئی ہو، مگر تمہیں ایسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر تمہاری تائی کو خبر لگی کہ تم یہاں آئی ہو تو تمہارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ بوڑھی عورت کی بات سن کر میرا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ میں نے حیرت کے بارے میں پوچھا، اماں آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا، اور آپ تائی کے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ وہ مجھے یہاں آنے پر ڈانٹنے لگی۔ میری بات سن کر وہ بولی کہ بیٹی،
یہ کھانا یہاں رکھ دو۔ میں دھیرے سے اس پراسرار مکان میں داخل ہوئی جو کہ ویران لگ رہا تھا۔ کئی جگہوں پر مقامات پر جالے لٹک رہے تھے، جبکہ وہاں کی ہر شے صدیوں پرانی معلوم ہوتی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے کھانے کی پلیٹ لی اور کہا اب تم جلدی سے لوٹ جاؤ۔ میں نے دوبارہ پوچھا اماں پہلے مجھے بتائیں آپ کون ہیں اور کیسے میرے بارے میں جانتی ہیں؟ ارے مجھے سب پتہ ہے تمہارے بارے میں کہ تمہاری تائی تم پر ظلم کرتی ہے، مگر تم محتاط رہنا، وہ عورت ٹھیک نہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے تائی کی حرکات مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر رہی تھی جو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ مگر آپ کو کیسے پتا کہ وہ عورت ٹھیک نہیں؟ کیا انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی کہ وہ ایک نہایت گھٹیا عورت ہے جو کہ صرف پیسے اور طاقت سے پیار کرتی ہے۔ اس عورت کو کسی انسان سے کوئی لگاؤ نہیں، تمہیں بچ کر رہنا ہوگا۔ اماں کیا آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ میں نے سنا ہے یہاں ایک شخص بھی رہتا ہے۔ وہ میری بات سن کر بولی ارے یہاں میں اپنے بیٹے سلمان کے ساتھ رہتی ہوں، وہ دن بھر پیچھے والے جنگلوں میں کام کرتا ہے، رات کو دیر سے آتا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ذہن میں وہ خیولہ آیا، مگر میں نے ان سے مزید کچھ نہ پوچھا کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ میں جلدی سے واپس گھر آ گئی، تائی اپنے کمرے میں تھی، میں باورچی خانے میں کھانا بنانے لگی۔ اس کے بعد جب رات ہوئی میں سونے کو لیٹ گئی، مگر آج پھر سے مجھے باہر صحن کی طرف سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چل رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، خود سے کہا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں آ گیا۔ میں جلدی سے باہر نکلی، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، صحن میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہو، تو میں سر جھٹک کر واپس جانے لگی۔ میری نظر تائی کے کمرے پر گئی، وہاں لائٹ جل رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ رہی ہیں۔ میں نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ آخر اتنی رات گئے تک وہ کیوں جاگ رہی تھیں؟ میرے قدم بے اختیاری میں تائی کے کمرے کی طرف گئے، مجھے باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا، وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں جلد از جلد اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اماوس کی رات آنے والی ہے، اگر میرا عمل پورا نہ ہوا تو وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ تائی کی بات کے جواب میں کسی کی بھاری مردانہ آواز آئی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ اس کی ساری طاقتیں آپ کے قبضے میں ہیں، جب تک وہ طاقتیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جواباً مردانہ آواز سن کر میرے جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، کیونکہ وہ آواز مجھے کسی عام انسان جیسی ہرگز نہ لگی تھی۔ وہ اپنی بات کہہ کر گھٹیا انداز میں کہا لگانے لگا۔ کچھ دیر بعد تائی نے کہا کہ بے شک اس کی طاقتیں میرے پاس ہیں، مگر جب تک میں وہ عمل کر کے اسے مار نہ دوں وہ یہی منڈلاتا پھرے گا۔ عالیہ نے کل کسی سائے کا ذکر کیا تھا، مجھے لگتا ہے وہ اس گھر کے آس پاس رہتا ہے۔ اب مجھے جلد از جلد اماوس سے پہلے یہ کام پورا کرنا ہوگا۔ تائی کی بات مکمل ہوتے ہی خوفناک آواز میں جواب آیا، فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، جب تک شیطانی طاقتیں آپ کے پاس ہیں کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھتی فوراً وہاں سے بھاگ گئی، جس کا مطلب تھا وہ بوڑھی عورت سچ بول رہی تھی، تائی کوئی گھٹیا عمل کرتی ہیں، وہ کسی کو جان سے مارنے کی بات کر رہی تھی۔ مجھے ہر صورت اسے بچانا ہوگا، آخر وہ کون تھا؟ اس کے پاس ایسی کون سی طاقتیں تھیں جنہیں تائی نے اپنے پاس قید کر رکھا ہے؟ یہ باتیں میرے لیے غیر معمولی اور پراسرار تھیں۔ جو بھی تھا عام انسان نہیں تھا، کیونکہ کسی عام انسان کے پاس پراسرار طاقتیں نہیں ہوتی۔ میں کمرے میں آ گئی، اب مجھے کل پھر کسی بہانے سے بوڑھی عورت سے بات کرنی تھی، کیونکہ اماوس کی رات تو آنے والی تھی اور میں کسی معصوم کی جان جاتے نہیں دیکھ سکتی۔ مگر اگلے دن تائی نے مجھے کاموں میں الجھائے رکھا۔ شام ہونے کو آئی تھی مگر میرے گھر کے کام ختم نہ ہو رہے تھے۔ شام کو بارش شروع ہوئی، تائی نے چلاتے ہوئے کہا، ارے او عالیہ، چھت سے کپڑے اتار کر لے آ جلدی سے۔ میں تھک کر چور ہو چکی تھی مگر اس کے باوجود فوراً اوپر بھاگی، کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے، مگر میری نظر حیولے پر پڑی جو کہ اسٹور روم سے نکل کر پڑوس والے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آواز لگائی، رکو، کون ہو تم اور آخر یہاں لینے کیا آتے ہو؟ میں بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تو وہ رک گیا۔ اس کی پشت میری جانب تھی، قد بہت اونچا لمبا تھا۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مڑا، میں یکٹک اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیلی رنگ کی تھیں جبکہ وہ خود بہت زیادہ پرکشش تھا۔ ایک پل کو تو وہ مجھے کہیں کا سردار لگا کیونکہ اس نے کافی قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ میں نے اب تک تو کچھ نہیں لیا،
مگر یہاں میری بہت قیمتی چیز ہے جو میں جلد از جلد حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ پڑوس والے گھر سے آئے ہیں؟ میری بات سن کر بولا، میں اسی بوڑھی عورت کا بیٹا سلمان ہوں جن سے کل تم ملنے آئی تھی۔ تمہیں اماں نے کہا تھا کہ اپنی تائی سے دور رہو، تو پھر تم ان کے کمرے کے قریب مت بھٹکا کرو۔ اگر اس شیطان کو معلوم ہو گیا تو وہ تمہارا جینا حرام کر ڈالے گا۔ میں نے اس سے پوچھا، آخر تم لوگ ہو کون؟ ہمارے بارے میں سب کچھ کیسے جانتے ہو؟ تائی کی حقیقت کیا ہے؟ میں تو اتنے برسوں سے ان کے ساتھ رہتی آ رہی ہوں مگر آج تک مجھے کچھ پتہ نہیں چلا، جبکہ آپ لوگوں کو اس گھر میں آئے کچھ دن ہوئے ہیں۔ آپ کیسے ساری حقیقت جانتے ہیں؟ پھر اس شخص نے کہا، سب کچھ تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائے گا۔ ابھی جاؤ، رات کو چھت پر نہ آیا کرو۔ اماوس کی رات سے پہلے یہاں چمگادڑوں کا جھنڈ جمع ہوتا ہے اور یہ سب تمہاری گھٹیا تائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ میں جلدی سے نیچے آ گئی تھی۔ کپڑے ایک طرف رکھنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی، مگر مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ پوری رات سوچوں میں گم تھی۔ تائی نے جو طاقتیں قید کر رکھی تھیں آخر وہ تھی کہاں؟ اور یہ پڑوسی ہمارے مکان میں بار بار لینے کیا آتا ہے؟ یہ باتیں سوچ سوچ کر سر میں درد ہونے لگا تھا۔ انہی سوچوں میں پوری رات کٹ گئی۔ اگلے روز جب میں گھر سے باہر سودا خریدنے گئی، میری نظر تائی کی جانب گئی۔ وہ جلدی میں کہیں جا رہی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ اپنے کمرے میں تھیں اور مجھے کہا تھا وہ آرام کریں گی اور کوئی انہیں تنگ نہ کرے اور نہ ان کے کمرے میں آئے۔ اب وہ اچانک اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہیں؟ میں چپکے سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ ہمارے گھر کے پچھلے اطراف موجود گھنے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ آخر وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے یہ جگہ سیب زدہ ہے۔ مگر اب مجھے ہر حال میں تائی کی حقیقت جاننا تھی۔ وہ مختلف راستوں سے گزرنے لگی۔ ان کی تیزی دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں کے راستوں سے واقف ہیں۔ میرے پاؤں بری طرح زخمی ہو گئے کیونکہ ہر طرف نوکیلی خاردار جھاڑیاں تھیں۔ جنگل میں عجیب سا سناٹا تھا۔ تائی جنگل میں کافی آگے جا کر ایک کھلے میدان میں رک گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لکڑیاں اکٹھی کیں اور آگ لگائی۔ یہ کرنے کے بعد وہ آگ کے قریب بیٹھ گئیں اور تیز آواز میں کچھ پڑھنے لگیں۔ ایسا لگتا تھا وہ کوئی جادوئی منتر پڑھ رہی ہیں۔ کچھ دیر میں پورے میدان میں بھیانک چمگادڑیں آ گئیں۔ ایک آدمی جس نے سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگا۔ وہ دونوں کسی دوسری زبان میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا اور وہ چمگادڑیں پورے جنگل میں پھیلنے لگیں۔ میں یہ سارا منظر ایک بڑے درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے قریب ایک چمگادڑ آ کر شور مچانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے پیلی ہو جاتی، کسی انجان شخص نے سختی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے دیکھا تو وہ سلمان تھا۔ میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ مجھے ایک جھونپڑی میں لے آیا۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس آدمی نے کہا، میں جنگل میں سالوں سے مقیم ہوں، یہاں کون آتا ہے کون جاتا ہے مجھے سب خبر ہوتی ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تائی کوئی عمل کر رہی ہیں۔ ارے ہاں میں جانتا ہوں، یہ سب وہ مجھے جان سے مارنے کے لیے ہی تو کر رہی ہیں، مگر تو اس کا مطلب ہے انہوں نے جن پراسرار طاقتوں کو اپنے پاس قید کر رکھا ہے وہ آپ کی ہیں؟ سلمان نے میری بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس آدمی سے خوف تو محسوس ہو رہا تھا مگر اس پر ترس بھی آیا کیونکہ وہ میرے تائی کے ظلم کی وجہ سے جنگل میں رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ پوچھا، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا، میری طاقتیں مجھے چاہیے، وہ بھی اماوس کی رات سے پہلے، ورنہ میرا بچ پانا مشکل کام ہے۔ اس گھٹیا عورت نے اپنے ساتھ شیطان کو ملا لیا ہے جو کہ کالی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ دونوں مل کر مجھے اماوس کی رات جلا کر بھسم کرنے والے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر آپ کی طاقتیں انہوں نے کہاں چھپا رکھی ہیں؟ تمہارے گھر میں جو اسٹور روم ہے نا، اس میں کالے رنگ کا ڈبہ ہے، اس کا تالا تمہیں کھولنا ہوگا۔ کوئی انسان ہی اسے کھول سکتا ہے۔ اگر میں نے ڈبے کو ہاتھ پہ لگایا تو طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بات جان کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سلمان واقعی انسان نہیں تھا۔ مگر آپ آخر ہیں کون؟ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں عالیہ، پہلے میری طاقتیں مجھے مل جائیں، پھر میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے خفیہ راستوں سے گزار کر جنگل سے باہر لے آیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد تائی بھی آ گئی تھی۔ مجھے ان سے گھن آنے لگی۔
مگر میں مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ جب تک وہ طاقتیں حاصل نہ کر لیتی میں انہیں بھنک نہیں لگنے دے سکتی تھی۔ اگلے دن تائی کسی سہیلی کے گھر جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی تو میں نے سوچا کہ یہ بہترین موقع تھا، تو وہ یقیناً جنگل گئی تھی۔ میں جلدی سے ان کے کمرے میں آ گئی اور ہر طرف تالے کی چابی تلاش کرنی شروع کر دی۔ الماری کھولی، وہاں ایک کونے میں مجھے پوٹلی ملی جس میں چابی تھی۔ میں نے جلدی سے چابی اٹھائی، کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد تائی واپس آ چکی تھی۔ اب مجھے رات ہونے کا انتظار تھا، ویسے بھی وہ اپنے کمرے میں اس وقت بند ہو جاتی۔ میں رات ہوتے ہی چھت پر گئی۔ اسٹور روم کے باہر پہلے سے سایہ کھڑا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ سلمان ہے۔ سلمان نے کہا، جاؤ جلدی سے، اس مکار عورت نے اپنا عمل شروع کر دیا ہے، تمہیں جلد از جلد یہ تالا کھولنا ہوگا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ڈبے کو کھولا تو ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ اس شخص کی آواز مجھے اپنے قریب سے آئی کہ عالیہ، تمہارا شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جنگل کی طرف گیا، کیونکہ وہاں اسے عمل کرنا تھا تاکہ اس جادوگرنی کے جادو کو ختم کر سکے۔ پوری رات وہ عمل کرتا رہا۔ میں اس سارے وقت میں اس کے ساتھ تھی اور مسلسل سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، کیونکہ سلمان نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ صبح کے قریب جا کر مجھے فضا میں دل دہلاتی چیخوں کی آواز آئی، جس کے بعد سلمان نے کہا کہ آخر کار وہ جادوگرنی جل کر خاک ہو گئی ہے اور اب میں آزاد ہو چکا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا جہاں وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے بہت سارا پیار دیا۔ میں تمہاری شکر گزار رہوں گی بیٹا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا، تو آپ دونوں مجھے بتائیے، آخر آپ ہیں کون؟ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ اتنا تو میں جان چکی ہوں، آپ لوگ انسان نہیں ہو سکتے۔ بوڑھی عورت نے کہا، میرا بیٹا جنات کے قبیلے کا سردار ہے جو بہت ساری طاقتوں کا مالک ہے، مگر اس کی طاقتیں سالوں پہلے اس جادوگرنی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی تاکہ وہ دولت حاصل کر سکے۔ میں اور میرا بیٹا برسوں سے اسی گھر میں اسی باعث مقیم رہے، مگر کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، مگر حقیقت میں ہم دونوں یہاں مقیم تھے۔ اسی وجہ سے یہاں آنے والے انسان ڈر جاتے تھے، کیونکہ انہیں ہم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ان کی حقیقت جان کر اب مجھے ان سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اگر تمہاری مرضی شامل ہو تو تم ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں جا سکتی ہو۔ ویسے بھی اب تم یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ گھر تمہارا نہیں۔ تمہارے تایا کے بچے کبھی تمہیں اس گھر میں قبول نہیں کریں گے۔ اب سے تم بھی سلمان کی طرح میری بیٹی ہو۔ مجھے واقعی وہ میری اماں جیسی لگی۔ کچھ سوچنے کے بعد میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، ان کی دنیا میں آ گئی۔ کچھ سالوں بعد جنات کے سردار نے مجھ سے شادی کر لی اور میں نے اور سلمان نے ہنسی خوشی ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔